انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کیا پڑھوں، کیا آپ سنیں، صرف کربلا کے غریبوں کا تصور ہی کر رہے ہیں۔ اجرکم 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 اللہ۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ امام زمانہ کے آنسو کیوں نہیں رکتے۔ یہ جو کہتے ہیں میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو قبر حسین کو دیکھتے ہیں، امام تو قبر میں لیٹا ہوا اپنا دادا، وہ کٹی گردن اور وہ ٹوٹا پھوٹا جسم دیکھتا ہے۔ اس لیے تو مولا زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں السلام علی المرمل بالدماء، میرا سلام ہو اس حسین پر جو خون کے اندر غرق ہے۔ پھر کہتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس حسین پر جس نے اپنے خون میں غسل کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان، جب مولا کا سر نیزے پہ بلند ہوا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ظالم یہاں بس کر دیتے شاید ہم شیعہ نہ ہوتے، اگر یہیں پہ ختم ہو جاتی بات ہم شیعہ شاید اتنا نہ ہوتے۔ لیکن میرے ساتھ میں امام سے پوچھا گیا کہ حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا، تو روتے ہوئے فرماتے ہیں تم سوچ نہیں سکتے جو آل محمد پر گزری۔ اجرکم اللہ۔ اس ملعون عمر بن سعد نے مولا کی شہادت کے بعد ایک آواز بلند کی کہ من ینتدب الحسین، من ینتدب الحسین۔ اب یہ آواز بی بی فضہ نے جب سنی تو روتے روتے گئی ہیں بی بی زینب کے پاس، کہنے لگی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے بی بی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت زینب نے پوچھا اب کون سا ظلم باقی رہ گیا؟ نہ میرا کوئی بھائی چھوڑا ہے، نہ کوئی بھتیجا چھوڑا، نہ کوئی میرا بیٹا چھوڑا ہے۔ کہنے لگی یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو حسین کے سینے کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب 10 گھوڑا سوار تیار ہو گئے اور سارے لاشیں انہوں نے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ پہلے ان کا یہی ذہن تھا کہ سب لاشوں کو پامال کریں گے، لیکن حر کی فوج کے کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حر نے بغاوت کی تھی، حسین سے جا ملا تھا، لیکن تھا تو ہمارا سردار، ہم اپنے سردار کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لو، حر کا لاشا لے گئے۔ پھر بنی اسد کے لوگ آئے، کہنے لگے یہ حبیب ہمارا ہے، ہم سے اپنے بزرگ کی لاش کی بے حرمتی برداشت نہیں ہوگی۔ کہا یہ بھی اٹھا لو۔ عزیزاً لاشیں اٹھتے رہے، اصحاب کے لاشیں اٹھ گئے۔ اب علی اکبر کی والدہ کے بھی کچھ دور کے رشتہ دار آ گئے، کہنے لگے یہ ہماری ہی عزیزہ تھی جن کا یہ بیٹا ہے، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ علی اکبر کا لاشا بھی اٹھ گیا، کہتے ہیں قاسم کا بھی اٹھ گیا، اور محمد کا بھی اٹھ گیا، عباس کا بھی اٹھ گیا۔ میں کیوں لاشوں کے نام لوں، میں کہوں گا صرف 2 لاشیں وہاں پڑے تھے، ایک زہرا کا غریب حسین تھا، ایک رباب کا علی اصغر تھا۔ یہ ایسے 2 غریب ہیں جن کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ اس لیے تو امام زمان کہتے ہیں السلام علی الغریب الشہید، اور میرا دادا حسین تو تو غریب شہید ہے، تیرا کوئی وارث نہیں بچا تھا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ان ملعونوں نے گھوڑے دوڑائے، جب گھوڑے دوڑے ہیں یہ تو امام فرماتے ہیں ہمارے وقت کے، کہتے میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں سے جا ملی اور جس کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ان ملعونوں نے لاشوں کی پامالی کے بعد شمر نے کہا لوٹو تبرکات علی و بطول۔ اس شدت سے انہوں نے خیموں پر حملہ کیا، لوٹ بھی رہے تھے اور جلا بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ خیموں کو آگ بھی لگا رہے تھے۔ حمید جو لشکر اشقیاء میں وہ کہنے لگا میں نے ایک جلتے ہوئے خیمے سے ایک 4 سالہ بچی نکلتی ہوئی دیکھی اور جس کی قمیض کو آگ لگی ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا، کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اب کہنے لگا میں اس بچی کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، اس بچی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی اے ملعون میں رسول ذاتی ہوں۔ اس نے کہا اے مخدومہ میں صرف تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں، تیری قمیض کو جو آگ لگی ہے وہ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تو بڑا نیک انسان لگ رہا ہے، اچھا مجھے یہ بتا میرا دادا علی کا مزار کس طرف ہے؟ میں نجف جانا چاہتی ہوں، میں دادا کو بتانا چاہتی ہوں آج ہم پر کیا گزری، اور میرا چچا عباس مارا گیا، میرا بھائی اکبر مارا گیا، میرا بابا میرا سو مارا گیا۔ اللہ آپ کے ہنسوں کو قبول کرے، بی بی زہرا کی دعاؤں میں شامل ہو۔ ان ملعونوں نے جب حملہ کیا خیام پر، مقتل یہ کہتا ہے کہ نیزے کی نوکوں سے چادریں اتارتے تھے، اور اگر کوئی بی بی چادر نہیں دیتی تھی اتنے نیزے کی نوکیں مارتے تھے کہ وہ بی بی گر جاتی تھی۔ یہ ملعون اس خیمے میں سب سے پہلے آئے جہاں رباب ایک چھوٹی سی گٹھری کو اپنے سینے سے لگا کے گئے۔ اس ملعون نے سمجھا کہ رباب کے پاس پتہ نہیں کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی پیسے ہے، کہنے لگا یہ گٹھری مجھے تو بی بی نے نہیں دی۔ اس ملعون نے نیزے مارنے شروع کیے، جب گٹھری لے لی اور جب کھولا تو اس کے اندر ایک خون آلود کرتا تھا، وہ قمیص کا کرتا سینے سے لگا کے بیٹھی۔ اب جب اس نے وہ خون آلودہ کرتا دیکھا تو غصے میں آیا، اتنی نیزے کی نوکیں ماری کہ بی بی بے ہوش ہو۔ اجر و کمرت، اجر و کمرت۔ پھر ایک ملعون داخل ہوتا ہے فاطمہ کبریٰ کے خیمہ میں، میرے مولا کی سب سے بڑی بیٹی۔ وہ خود روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نیزے کی نوک مار رہا تھا اور مجھ سے چادر چھین رہا تھا، لیکن میں چادر نہیں دے رہی تھی، اتنی زور سے نیزہ میری کمر پہ مارا میں گر گئی۔ پھر مجھے ہوش نہیں آیا۔ ہوش کب آیا؟ جب میرا سر پھوپھی زینب کی گود میں تھا اور میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے رو کے کہا پھوپھی میرا پردہ میری چادر نہیں ہے، تو زینب نے روتے ہوئے کہا فاطمہ امتک مثل، فاطمہ تو اپنے پردے کو رو رہی ہے، ذرا پھوپھی کے چہرے کی طرف دے، تیری پھوپھی کے سر پر بھی کچھ نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ اب جب یہ خیموں کو آگ لگی نا تو بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے سے تیسرے خیمے پہنچی، وہاں جہاں سید سجاد پر بھی وحشی کا عالم تھا۔ بی بی زینب نے جا کے سجاد کو ہلایا، کہا تو وقت کا امام ہے، ہمیں بتا ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، جلتی ہوئی آگ میں جل جائیں یا باہر چلی جائیں۔ کہنے لگا پھوپھی اماں آپ خود عالمہ غیر عالمہ ہیں، آپ کو پتہ ہے مسئلہ شریعت کا۔ کہنے لگی نہیں بیٹا تو بتا، تو حکم دے، تو امام ہے۔
میرے مولا سجاد نے اپنی امامت کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ علیکم بالفراء، خودکشی حرام ہے، باہر نکل جائیں. ساری عمر سید سجاد اسی حکم پہ روتے تھے کہ میں نے جو پہلا حکم اپنی امامت کے بعد دیا، ساری عمر اسی حکم پہ روتے تھے کہ میں نے پھپھیوں کو کہا تھا، بہنوں کو کہا تھا ننگے سر خیموں سے نکل جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حمید کہتا ہے لشکر اشقیاء میں، کہتا ہے کہ میں نے ایک طویل قامت بی بی کو دیکھا جو اپنی کمر کو پکڑے ہوئے تھی، لگتا تھا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی. جب تو یہ خیمے کے پاس جاتی ہے پھر پیچھے پلٹتی ہے، پھر جاتی ہے پھر پیچھے پلٹتی ہے. میں نے سمجھا پتہ نہیں خیمے میں کوئی قیمتی چیز ہے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ آگ میں داخل ہوئی. جب واپس آئی تو ایک بیمار جوان کو سہارا دے کے لا رہی تھی. کہنے لگا یہ زینب تھی جو سجاد کو سہارا دے کے باہر نکال رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب بیبیاں کربلا کی صحرا میں ریت پر بیٹھ گئی ہیں، خیمے جل رہے ہیں. عزیزان، آپ صبح سے آپ نے بڑی عزاداری کی، اللہ آپ کی عزاداریوں کو قبول کرے. جلوس میں شرکت کی، مجالس میں کی. ابھی یہ چند منٹ آپ رو لیں گے، آپ تو گھروں کی طرف چلے جائیں گے، سکون سے سو جائیں گے. ذرا تصور کرو ان بیویوں اور بچیوں کا جنہوں نے ساری رات کربلا کے صحرا میں گزارنی. ایک طرف جلتے ہوئے خیمے ہیں، ایک طرف عزیزوں کے لاشیں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی بھی زینب پہرا دے رہی ہے اور کبھی کبھی شط فرات کی طرف منہ کر کے کہتی عباس کل تک تو ہمارا نگہبان تھا، آج میں حسین کے بچوں کی نگہبان. سید سجاد سے پوچھا گیا کہ زینب کے وجود پر کالے نشان کیا تھے. رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ ظالم جب خیموں کو لوٹ رہے تھے، بچوں کو تازیانے مارتے تھے، زینب نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا، سارے تازیانے میری پھپھی کو لگتے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیکن بی بی نے اس حالت میں بھی نماز شب کو پڑھا. اس حالت کبھی بھی نماز شب ترک نہیں ہوئی میری بیوی کی. یہ درس ہے ہمارے لیے. اتنے مسائل صبح سے اب تک دیکھے لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں. لیکن مولا کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلی رات تھی جب ہماری پھوپھی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی تھی. چونکہ اتنا وجود کمزور ہو چکا تھا، اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب بیوی نے سب بچوں کو اکٹھا کیا. امیر المومنین کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام خدیجہ تھا. اس نے روتے ہوئے کہا زینب میرے دونوں بیٹے نہیں، جب سے خیموں پہ حملہ ہوا ہے یہ دونوں بچے جدا ہوئے ابھی تک نہیں بھی. ابھی بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے چل دیکھا ایک جھاڑی کے پاس دونوں بچے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے لیٹے ہوئے. جب بیوی نے پاس جا کے ہلایا دیکھا زندہ نہیں تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. پتہ نہیں کتنے بچے اس دن کچلے گئے تھے. اجرکم اللہ. اب رباب آتی ہیں، کہتی ہیں زینب سکینہ نہیں ہے، سکینہ موجود نہیں ہے. اب زینب کلثوم رات کا اندھیرا چل پڑی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. پہلے تو فرات کی طرف گئی، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتی رہی. آخر میں خیال آیا شاید سکینہ مقتل کی طرف گئی ہو. اب یہ دونوں بیویاں مقتل کی طرف چلی گئی. مقتل میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں. اب صرف یہ آواز دے رہی ہے سکینہ سکینہ سکینہ.
مقتل کی روایات کہتی ہیں جب ایک سرکٹی لاش کے پاس سے گزری تو آواز آئی زینب ذرا آرام سے بول، ابھی تو یہ سوئی ہے۔ زینب ذرا نیچی آواز سے بول، میری بیٹی ابھی سوئی ہے۔ یہ عباس کو آوازیں دے رہی تھی، مجھے آوازیں دے رہی تھی، اس کے چہرے پہ تماچوں کا درد تھا، کانوں میں خون نکل رہا تھا۔ ابھی سکینہ سوئی ہے۔ ابھی بھی نے سکینہ کو اٹھایا۔ اب ہمارے مقاتل میں لکھا ہے سکینہ کہاں سوئی ہے؟ پہلی دفعہ سکینہ حسین کے سینے پہ نہیں سوئی، جگہ ڈھونڈتی رہی، لیکن سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے، صرف بابا کا ایک پاؤں سالم تھا، اس پاؤں کو اپنے سینے سے لگا کے سو گئی۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے۔ بی بی زہرا کی دعاؤں میں اجرکم اللہ اجر۔ بی بی نے اٹھایا سکینہ کو، سکینہ کی آنکھ کھلی۔ بی بی نے کہا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ کہنے لگی میں جب آوازیں دے رہی تھی، بابا کو پکار رہی تھی، تو اس لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اور میری آنکھوں کا نور اور میرے سینے کا سکون سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ بی بی لے آئی، سکینہ کو لے آئی۔ اب پانی ملا، 3 دن کے بعد آج ظالموں نے پانی دیا، لیکن مقاتل میں لکھا ہے کہ کوئی بھی پانی نہیں پی رہا تھا، نہ بچے پی رہے تھے نہ بیویاں پی رہی تھی۔ جن کے ساتھ یہ کچھ گزرا ہو، جن کے سامنے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوں، جن کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو، جنہیں تازیانے لگے ہوں، وہ کیسے پانی پیے؟ بی بی زینب نے ایک ساغر بھرا پانی کا، سکینہ کو کہا سکینہ تو پانی پی لے پہلے۔ کہنے لگی نہیں پھوپھی اماں آپ پانی پیئے، آپ کیوں نہیں پیتی؟ کہنے لگی سکینہ تو چھوٹی ہے نا، سب سے پہلے چھوٹے پیئیں پھر بڑے پیئیں گے، بس یہ میری آقا زادے نے سنا، ساغر کو لے کے پتھر کی طرف چل پڑے۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی آپ نے تو کہا تھا پہلے چھوٹے پیئے ہیں، بھائی یہ چھوٹا ہے، بہت پیاسا تھا، میں پہلے پانی وہاں لے کے جا رہی۔ اجرکم اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔